وضو کا بیان، نیند سے جاگ کر پہلے ہاتھ دھونا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا يدري اين باتت يده۔ جب تم نیند سے جاگو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالو جب تک کہ اسے یعنی 3 بار دھو نہ لو، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ صحیح بخاری کتاب الوضوء باب الاستجمار وطرا حدیث نمبر 162۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب کراہت غمس المتوضی وغیرہ یدہ المشکوک فی نجاستها فی الاناء قبل غسلها 3 حدیث نمبر 278۔ 3 بار دھونے کا ذکر مسلم کی روایت میں ہے۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ مطلب یہ کہ نیند سے جاگ کر ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھونے کے بعد پانی کے برتن میں ڈالنے چاہیے۔ ہو سکتا ہے رات کو ہاتھ بدن کے کسی خاص حصے کو لگ کر پلید ہو گئے ہوں۔ 3 بار ناک جھاڑنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنے لگو تو پانی چڑھا کر 3 بار ناک جھاڑو، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب صفت ابلیس و جنود حدیث نمبر 3295۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب الایتار فی الاستنثار والاستجمار حدیث نمبر 238۔ سونے والے کے ناک کے بانسے میں شیطان کی رات گزارنے کی کیفیت اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا فرض ایمان لانا ہے کہ واقعی شیطان رات گزارتا ہے۔ مسنون وضو کی مکمل ترتیب۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو۔ سنن نسائی کتاب الطہارہ باب التسمیۃ عند الوضوء حدیث نمبر 78 وسندہ صحیح۔ صحیح ابن خزیمہ کتاب الصلاۃ باب ذکر تسمیۃ اللہ عز وجل عند الوضوء حدیث نمبر 144۔ امام نووی نے کہا ہے کہ اس کی سند جید ہے۔ وصححہ ابن خزیمہ حدیث نمبر 144۔ واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے۔ الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں۔ یہ سنت سے شدید محبت کی علامت ہے کہ جتنا مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اتنا ہی پڑھا جائے۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں۔ سنن ابی داود کتاب الطہارہ باب فی التسمیۃ علی الوضوء حدیث نمبر 101 وہو حدیث حسن۔ حافظ منذری نے الترغیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164 میں شواہد کی بنا پر اسے حسن کہا ہے۔ اگر بسم اللہ بھول گئی اور وضو کے دوران میں یاد آئی تو فوراً پڑھ لے، ورنہ وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بھول معاف ہے۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہننے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے اور دیگر تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے۔ صحیح بخاری کتاب الوضوء باب التیمن فی الوضوء والغسل حدیث نمبر 168۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب التیمن فی الطہور وغیرہ حدیث نمبر 268۔ پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیں۔ صحیح بخاری کتاب الوضوء باب الوضوء ثلاثا ثلاثا حدیث نمبر 159۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب صفت الوضوء وکمالہ حدیث نمبر 226۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں۔ سنن ابی داود کتاب الطہارہ باب فی الاستنثار حدیث نمبر 142 وسندہ حسن وهو حدیث صحیح۔ وجامع الترمذی کتاب الطہارہ باب فی تخلیل الاصابع حدیث نمبر 38۔ امام ترمذی۔ حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 148 میں، ذہبی ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 150 168 اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 159 میں، اور نووی نے المجموع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 352 میں اسے صحیح کہا ہے۔ پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں۔ یہ عمل 3 دفعہ کریں۔ صحیح بخاری کتاب الوضوء باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة وباب الوضوء من الطور حدیث نمبر 199۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب آخر فی صفت الوضوء حدیث نمبر 235۔ پھر 3 بار چہرہ دھوئیں۔ صحیح بخاری کتاب الوضوء باب مسح الراس کلہ حدیث نمبر 185۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب آخر فی صفت الوضوء حدیث نمبر 235۔ پھر ایک چلو لے کر اسے تھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں۔ جامع الترمذی کتاب الطہارہ باب ما جاء فی تخلیل اللحیہ حدیث نمبر 31 وسندہ حسن۔ امام ترمذی۔ ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 154 میں اور ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 151 152 میں اسے صحیح کہا ہے۔
پھر دایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 بار دھوئیں، پھر بایاں ہاتھ بھی کوہنی سمیت 3 بار دھوئیں۔ صحیح بخاری کتاب الصیام باب سواک الرطب والیابس للصائم، حدیث نمبر 1934۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب آخر فی صفت الوضوء، حدیث نمبر 236۔ پھر سر کا مسح کریں، دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ صحیح بخاری کتاب الوضوء باب مسح الراس کلہ، حدیث نمبر 185۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب آخر فی صفت الوضوء، حدیث نمبر 235۔ آپ نے سر کا ایک دفعہ مسح کیا۔ صحیح بخاری کتاب الوضوء باب غسل الرجلین الی الکعبین، حدیث نمبر 186۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب آخر فی صفت الوضوء، حدیث نمبر 235۔ پھر کانوں کا مسح اس طرح کرے کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے اندرونی جانب سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ باب ما جاء فی مسح الاذنین، حدیث نمبر 439 وهو حدیث صحیح۔ جامع الترمذی کتاب الطہارہ باب ما جاء فی مسح الاذنین، حدیث نمبر 36 بدون ذکر السبابتین والابہامین۔ امام ترمذی نے اور ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 148 میں اسے صحیح کہا ہے۔ یاد رہے سوراخوں والا مسئلہ سنن ابی داود حدیث نمبر 131 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 441 میں حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ پھر دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ صحیح بخاری کتاب الصیام باب سواک الرطب والیابس للصائم، حدیث نمبر 1934۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب صفت الوضوء وکمالہ، حدیث نمبر 226۔ جب بھی وضو کریں تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ جامع الترمذی کتاب الطہارہ باب فی تخلیل الاصابع، حدیث نمبر 39 وهو حدیث حسن۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ باب تخلیل الاصابع، حدیث نمبر 447۔ امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ سیدنا مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی سے کر رہے تھے۔ سنن ابی داود کتاب الطہارہ باب غسل الرجلین، حدیث نمبر 148 وهو حدیث حسن۔ جامع الترمذی کتاب الطہارہ باب فی تخلیل الاصابع، حدیث نمبر 40۔ اسے امام مالک نے حسن کہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کو دھو لے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الطہارہ باب المسح علی العصائب والجبائر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228، حدیث نمبر 1079 وسندہ حسن۔ امام بیہقی نے اسے صحیح کہا ہے۔ تنبیہات: کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ذکر جس حدیث میں ہے اسے امام ابو داود نے حدیث نمبر 139 میں، امام نووی نے المجموع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360 میں اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے التلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 میں ضعیف کہا ہے۔ امام نووی اور امام ابن قیم رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ چلو سے آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں ڈالنا ہے۔ المجموع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 397، زاد المعاد فصل فی ہدیہ فی الوضوء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192۔ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ثبوت بھی ایک اور حدیث میں ہے۔ شقیق بن سلمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے علی اور عثمان رضی اللہ عنہما کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا 3 دفعہ یعنی اعضاء کو دھوتے ہوئے، پھر دونوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا تھا، اور یعنی شقیق نے کہا کہ ان دونوں نے کلی اور ناک کے لیے الگ الگ پانی لیا تھا۔ التاریخ الکبیر لابن ابی خیثمہ صفحہ نمبر 588، حدیث نمبر 1410 وسندہ حسن لذاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں کا تعلق سر سے ہے۔ سنن دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98، حدیث نمبر 327 وسندہ قوی۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس روایت کے صحیح ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے التحقیق فی اختلاف الحدیث لابن الجوزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94-95، حدیث نمبر 153۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ کانوں کا حکم چہرے والا نہیں کہ انہیں دھویا جائے، بلکہ ان کا حکم سر والا ہے، یعنی ان کا مسح کیا جائے۔ واللہ اعلم۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔
کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینے والی روایت کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام حدیث نمبر 37 میں شاذ قرار دیا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی گدی کے نیچے گردن کے الگ مسح کے بارے میں قطعاً کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ زاد المعاد فصل فی ہدیہ فی الوضوء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195، سر اور کانوں کے مسح کے بعد الٹے ہاتھوں کے ساتھ گردن کا مسح کسی صحیح اور مقبول حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ گردن کے مسح کی روایت کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے۔ وضو کے بعد کی مسنون دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء۔ تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جو پورا وضو کرے پھر یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، مگر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب ذکر المستحب عقب الوضوء حدیث نمبر 234۔ ابو داود کی ایک روایت میں اس دعا کو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پڑھنے کا ذکر ہے، مگر یہ روایت صحیح نہیں، اس میں ابو عقیل کا چچا زاد بھائی مجہول ہے۔ سنن ابی داود کتاب الطہارہ باب ما یقول الرجل اذا توضأ حدیث نمبر 170 وسندہ ضعیف۔ وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ تو اپنی تمام تر تعریفات کے ساتھ یعنی ہر عیب سے پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ عمل اليوم واللیلہ للنسائی حدیث نمبر 81، السنن الکبریٰ للنسائی حدیث نمبر 9909 وسندہ حسن واعلہ النسائی والمستدرک للحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 564 حدیث نمبر 2072 وصححہ علی شرط مسلم ووافقہ الذہبی۔ امام حاکم نے، حافظ ذہبی نے اور ابن حجر نے التلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 میں اسے صحیح کہا ہے۔ ترمذی کی روایت 55 وسندہ ضعیف میں دعا اللہم اجعلنی من التوابین بھی مذکور ہے، مگر خود انہوں نے اسے مضطرب یعنی ضعیف کے قسم قرار دیا ہے، واللہ اعلم۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ وضو کی خود ساختہ دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وضو کے شروع میں بسم اللہ اور بعد میں شہادتین کا پڑھنا ثابت ہے، لیکن بعض لوگ وضو میں ہر عضو دھوتے وقت ایک ایک دعا پڑھتے ہیں اور وہ دعائیں مروجہ کتب نماز میں پائی جاتی ہیں۔ واضح ہو کہ یہ دعائیں سنت پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ثابت نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا تو پھر دینی اور شرعی امور میں کمی بیشی کرنا کسی امتی کے لیے ہر چیز جائز نہیں ہے۔ امام نووی اور حافظ ابن قیم رحمہم اللہ فرماتے ہیں ہر عضو کے لیے مخصوص اذکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195۔ وضو کے دیگر مسائل، احادیث میں وضو کے اعضاء کو 2 بار اور ایک بار دھونے کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اکثر عمل 3 بار دھونے پر رہا ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ اعضاء کا ایک بار دھونا بھی کافی ہے۔ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کی کیفیت دریافت کی تو آپ نے اسے اعضاء کا 3 بار دھونا سکھایا اور فرمایا اس طرح کامل وضو ہے۔ پھر جو شخص اس یعنی 3 بار دھونے پر زیادہ کرے یا یوں یعنی کمی کرے کہ کسی عضو کو چھوڑ ڈالے یا پورا نہ دھوئے، پس تحقیق اس نے یعنی ترک سنت کی بنا پر برا کیا اور مسنون حد سے تجاوز کر کے زیادتی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی جان پر ظلم کیا۔ سنن ابی داود کتاب الطہارہ باب الوضوء ثلاثا حدیث نمبر 135 وسندہ حسن۔ سنن نسائی کتاب الطہارہ باب الاعتدال فی الوضوء حدیث نمبر 140۔ امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 174 میں اور امام نووی نے المجموع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 438 میں اسے صحیح، جبکہ حافظ ابن حجر نے التلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83 میں جید کہا ہے۔ مسنون وضو سے گناہوں کی بخشش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے تو اس کے منہ اور ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے
جاتے ہیں، چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں، اور جس وقت وہ کونیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہو اور نماز پڑھے، اللہ کی تعریف، ثنا اور بزرگی یوں بیان کی جیسے اس کا حق ہے، اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح یعنی پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن یعنی پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب اسلام عمرو بن عبسہ حدیث نمبر 832، سنن نسائی حدیث نمبر 103 میں چہرہ دھونے کے ساتھ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے اور سر کے مسح کے ساتھ کانوں کے گناہ نکل جانے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ اپنی امت کو یعنی میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں سے کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے امتی وضو کے اثر سے سفید یعنی نورانی چہرے اور سفید یعنی نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب استحباب اطالۃ الغرۃ والتحجیل فی الوضوء حدیث نمبر 247 248۔ خشک ایڑیوں کو عذاب۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینہ کی طرف لوٹے، راستے میں ہمیں پانی ملا، ہم میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا، پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے، یعنی دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک تھیں، انہیں پانی نہیں پہنچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، پس وضو پورا کیا کرو۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب وجوب غسل الرجلین بکمالہما حدیث نمبر 241۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو بڑی احتیاط سے سنوار کر اور پورا کرنا چاہیے، اعضاء کو خوب اچھی طرح اور 3 بار دھونا چاہیے تاکہ ذرا برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، واپس جا اور اچھی طرح وضو کر۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب وجوب استیعاب جمیع اجزاء محل الطہارہ حدیث نمبر 243۔ وضو سے بلندی درجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب فضل الوضوء حدیث نمبر 223۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دلی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی جنت میں مومن کا زیور یعنی نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب تبلغ الحلیۃ حیث تبلغ الحلیۃ حیث یبلغ الوضوء حدیث نمبر 250۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، مشقت یعنی بیماری یا سردی وغیرہ کے وقت کامل اور سنوار کر وضو کرنا، مسجدوں کی طرف اٹھنے والے قدموں کا زیادہ ہونا، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یعنی یہ گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب فضل اسباغ الوضوء علی المکارہ حدیث نمبر 251۔ تحیت الوضو پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب سنوار کر اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر دل اور چہرے سے یعنی ظاہری اور باطنی طور پر متوجہ ہو کر 2 رکعت یعنی نفل نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب الذکر المستحب عقب الوضو حدیث نمبر 234۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کے وقت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بلال، میرے سامنے اپنا وہ عمل بیان کر جو تو نے اسلام میں کیا اور جس پر تجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تیری جوتیوں کی آواز سنی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے نزدیک جس عمل پر مجھے یعنی ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی وضو کیا تو وضو کے ساتھ جس قدر نفل نماز میرے مقدر میں تھی ضرور پڑھی، یعنی ہر وضو کے بعد نوافل پڑھے۔ صحیح بخاری کتاب التہجد باب فضل الطہور باللیل والنہار حدیث نمبر 1149۔ صحیح مسلم
کتاب فضائل الصحابہ باب من فضائل بلال رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 2458۔ ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کرنا۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی اور موزوں پر مسح کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آج آپ نے وہ کام کیا جو آپ نے پہلے نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے، یعنی تاکہ لوگوں کو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا جواز معلوم ہو جائے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب جواز الصلوات کلھا بوضوء واحد، حدیث نمبر 227۔ معلوم ہوا کہ وضو قائم ہونے کی صورت میں ہر نماز کے لیے وضو فرض نہیں بلکہ افضل ہے۔ دودھ پینے سے کلی کرنا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا، اس میں چکنائی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الوضو باب هل يمزمز من اللبن، حدیث نمبر 211۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب نسخ الوضوء مما مست النار، حدیث نمبر 358۔ آپ نے بکری کا شانہ کھایا، اس کے بعد نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہ کیا۔ صحیح بخاری کتاب الوضو باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، حدیث نمبر 207۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب نسخ الوضوء مما مست النار، حدیث نمبر 354۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو کھائے پھر کلی کر کے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری کتاب الوضو باب من مزمز من السويق ولم يتوضأ، حدیث نمبر 209۔ موضوع وغیرہ پر مسح کے متعلق احکام و مسائل۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاہویت لانزع خفیہ فقال دعہما فانی ادخلتہما طاہرتین فمسح علیہما۔ میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ کے دونوں موزے اتار دوں، آپ نے فرمایا انہیں رہنے دو، میں نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا تھا، پھر آپ نے ان پر مسح کیا۔ صحیح بخاری کتاب الوضو باب اذا ادخل رجلیہ وہما طاہرتان، حدیث نمبر 206۔ موزوں سے مراد نرم چمڑے کی جرابیں ہیں۔ مولانا عبد الصمد رفیقی شریح بن ہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے موزوں پر مسح کرنے کی مدت کے متعلق پوچھا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے یعنی مسح کی مدت 3 دن رات اور مقیم کے لیے 1 دن رات مقرر فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب التوقیت فی المسح علی الخفین، حدیث نمبر 276۔ امام نووی، اوزاعی اور امام احمد رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ مسح کی مدت موزے پہننے کے بعد وضو کے ٹوٹ جانے سے نہیں بلکہ پہلا مسح کرنے سے شروع ہوتی ہے، یعنی اگر ایک شخص نماز فجر کے لیے وضو کرتا ہے اور موزے یا جرابیں پہن لیتا ہے، پھر نماز ظہر کے لیے وضو کرتے وقت اس نے موزوں یا جرابوں پر مسح کیا تو اگلے دن کی نماز ظہر تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ مؤلف سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حالت سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 راتوں تک پاخانہ، پیشاب یا سونے کی وجہ سے نہ اتاریں، یعنی بلکہ ان پر مسح کریں، ہاں جنابت کی صورت میں یعنی موزے اتارنے کا حکم دیتے۔ جامع الترمذی کتاب الطہارہ باب المسح علی الخفین للمسافر والمقیم، حدیث نمبر 96 وسندہ حسن۔ سنن نسائی کتاب الطہارہ باب التوقیت فی المسح علی الخفین للمسافر، حدیث نمبر 127۔ امام ترمذی نے، ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 196 میں، ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 179 میں اور نووی نے المجموع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 479 میں اسے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی ہونا مسح کی مدت ختم کر دیتا ہے، اس لیے غسل جنابت میں موزے اتارنا لازم ہے۔ البتہ بول و براز اور نیند کے بعد موزے نہ اتارے جائیں بلکہ معینہ مدت تک ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ جرابوں پر مسح کرنے کا بیان۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب المسح علی العمامہ، حدیث نمبر 146 وسندہ صحیح۔ امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 میں اور حافظ ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے۔ ہر اس جراب پر مسح کرنا درست ہے جو ساتر قدم ہو، یعنی جس میں پاؤں نظر نہ آئیں۔ واللہ اعلم۔ مولانا عبد الصمد رفیقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جرابوں پر مسح کرنا۔ سیدنا عقبہ بن عمر ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اپنی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189 حدیث نمبر 1987 وسندہ صحیح۔
سیدنا عمر بن حریث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشاب کیا، پھر وضو کرتے ہوئے آپ نے اپنی جرابوں پر جو جوتوں یعنی چپلوں میں تھی مسح کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189 حدیث نمبر 1986، ابن المنذر فی الاوسط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 462 وسندہ صحیح۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324 میں 12 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جرابوں پر مسح کرنا ذکر کیا ہے، جن میں سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عمر بن حریث رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں۔ اسی طرح سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ المصنف لابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 دوسرا نسخہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189 حدیث نمبر 1990 وسندہ حسن۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ المصنف لابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 دوسرا نسخہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188 حدیث نمبر 1979 وسندہ حسن۔ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جرابوں پر مسح کے جواز پر اجماع ہے۔ المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 332 مسئلہ نمبر 426۔ لغت عرب سے جورب کے معنی۔ عربی لغت کی معتبر کتاب قاموس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46 میں ہے، ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے جورب یعنی جراب ہے۔ تاج العروس میں ہے، جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لیں وہ جورب ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ جورب بٹے ہوئے اون سے بنائی جاتی ہے اور پاؤں میں ٹخنے سے اوپر تک پہنی جاتی ہے۔ عارضۃ الاحوزی میں شارح حدیث امام ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں، جورب وہ چیز ہے جو پاؤں ڈھانپنے کے لیے اون سے بنائی جاتی ہے۔ عمدۃ الرعایہ میں ہے، جرابیں روئی یعنی سوت کی ہوتی ہیں اور بالوں کی بھی بنتی ہیں۔ غایت المقصود میں ہے کہ جرابیں چمڑے کی، صوف کی اور سوت کی بھی ہوتی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ جورب لفافے یا لباس کو کہتے ہیں۔ وہ لباس خواہ چرمی ہو، سوتی ہو یا اونی، ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ پگڑی پر مسح۔ سیدنا عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب الوضوء باب المسح علی الخفین حدیث نمبر 205۔ اسی طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح کیا۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب المسح علی الناصیۃ والعمامہ حدیث نمبر 275۔